مکہ مکرمہ میں اس شہر میں جو داخل ہو گیا اسے امن دے دو۔ کیسا امن؟ یہاں کے درختوں کو کوئی نہیں کاٹ سکتا، درخت کی اضافی ٹہنیاں کوئی نہیں کاٹ سکتا، وہاں کی گھاس پھوس اگر کہیں ہے حدود حرم کے اندر انہیں کاٹ نہیں سکتا، وہاں کے شکار کو شکار نہیں کر سکتا۔ شکار کرنا تو دور کی بات، اگر کسی نے کسی شکاری کو یہ بتا دیا کہ شکار وہاں چھپا ہوا ہے، اس طرف گیا ہے، اس کے اوپر بھی دم لازم ہو جاتا ہے۔ ایسا امن ہے کسی اور جگہ پہ؟ جانور کو امن، درخت کو امن، پودوں کو امن، انسانوں کو امن، اور تو اور اگر کسی نے جرم کیا باہر اور کس جرم کر کے وہ چھپ گیا حرم کے اندر، اب کیا ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مجرم کو حرم پناہ نہیں دے گا، اسے وہیں پہ پکڑ کے گھسیٹ کے سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ الحرم لا يعید عاصیا ولا فارا بدم، حرم یہ گناہگار کو، مجرم کو اور قاتل کو پناہ نہیں دیتا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فراست پہ قربان جائیے، فرمایا نہیں، قرآن مجید سورۃ آل عمران 4 پارے کی آیت 97 ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ جملہ خبریہ ہے لیکن انشائیہ امر کے معنی میں ہے، من دخلہ فأمنوہ، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن دے دو۔ اب اگر ہم حرم میں اس کو قتل کریں گے، سزا دیں گے، یہ حرم کے تقدس کی پامالی ہوگی، اس کو پکڑنے کی اور اس کو سزا دینے کی شکل یہ ہوگی، اس پہ نظر رکھی جائے گی، کڑی نظر رکھی جائے گی، اس کا کھانا پانی بند کر دیا جائے گا، اندر اس پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے تاکہ حرم کا تقدس خراب نہ ہو، کھانا پانی بند کر دیں گے، نقل و حرکت پہ نظر رکھیں گے، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائے، اور مجبور ہو کر جب کھانے اور پانی کی تلاش میں حرم سے باہر نکلے پکڑ لیا جائے، سزا دے دی جائے۔ ایسا امن دنیا کی کسی اور جگہ پر ہے؟ تب تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ قسم کھا رہا ہے مجھے اس امن والے شہر کی قسم۔ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب کوئی مکان بھی نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، اللہ نے اس کو شہر بنایا، امن والا شہر بنایا۔ کیسا امن والا؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، سورت پڑھیے آپ، سورہ قریش کے اندر، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رب نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف میں امن نصیب کیا۔ کیسا خوف تھا؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة یأتیہا رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، سورہ نحل 14 پارے کی آیت 112 ذرا پڑھیے۔ اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی، یہ بستی کون سی بستی تھی؟ یہی مکہ والے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کو امن بھی دیا، اللہ نے اطمینان بھی دیا، سکون بھی دیا، راحت بھی دی، اور اللہ نے ان کو رزق کی فراوانی بھی عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے ناشکری کی، اللہ نے انہیں بھوک میں مبتلا کر دیا، خوف میں مبتلا کر دیا۔ انہیں ایسا امن حاصل تھا کہ تاریخ عرب پڑھیں آپ، سوائے مکہ مکرمہ کے ہر جگہ پہ جنگ، قتل و غارت، کوئی امن نہیں۔ آج رات کو سویا، کوئی پتہ نہیں کل زندہ رہے گا یا نہیں۔ کسی دوسرے طاقتور قوم نے حملہ کر دیا، مردوں کو، بچوں کو، عورتوں کو غلام لونڈیاں بنا کے بازار میں بیچ دیا، مال سب کچھ لے لیا، اونٹ تھے، بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں، گھوڑے تھے، سب کچھ لے لیا،
کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ ایک مکہ والے لوگ تھے جنہیں اللہ نے بیت اللہ کے پڑوس کی وجہ سے، اور حقیقی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے بوڑھے اللہ کے اس پیغمبر کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے ایسا امن دیا کہ یہ لوگ امن و سکون سے رہتے تھے۔ کوئی کافر بھی ہمت نہیں کرتا تھا بیت اللہ پہ حملہ کرنے کی۔